بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 41 سے 44 تک کا ترجمہ اور مختصر تفسیر انشاءاللہ اس کا مطالعہ کریں گے۔ اور آج کی آیات میں ہمارے سامنے 3 موضوعات ہیں اور اصل میں ان سب کا تعلق یہود سے ہے، جس میں یہود کو بہت زیادہ جھوٹ سننے والا وہ بتایا گیا ہے اور اس اعتبار سے بات کی گئی ہے۔ اس کے بعد معاہد کی تحکیم کا اختیار اللہ نے بتایا کہ معاہد جو ہیں، جو لوگ جن سے معاہدہ ہو تو ان کے اندر فیصلے کیسے کرنے ہیں، اور کتاب اللہ کے مطابق فیصلوں کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ تو پہلے اپنے سب سے پہلے موضوع سے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم ومن الذین ہادوا سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوک یحرفون الکلم من بعد مواضعہ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا ومن یرد اللہ فتنتہ فلن تملک لہ من اللہ شیئا اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ الرسول کہہ کے خاص کر دیا گیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں کہ اے رسول مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا یحزن کا، لا نہ یحزن کا، وہ حزن میں ڈالیں، غمگین کریں کا آپ کو، الذین کون، وہ لوگ جو یسارعون، سارعون کریں کہتے ہیں سرعت کو، جلدی کو، یعنی جیسے یہاں پر بھی ہوتے ہیں سرع سرع، یعنی جلدی جلدی کرو، تو وہ یسارعون وہ سب جلدی کرتے ہیں، فی الکفر کفر میں، من الذین ان لوگوں میں سے، قالو ان سب نے کہا، یعنی جو سب کہتے ہیں آمنا کہ ہم ایمان لائے، بافواہہم، اور یہ کس طرح سے کہتے ہیں، بی ساتھ افواہ، یہ افواہ منہوں کو کہتے ہیں، منہ کی جمع ہے افواہ، اور ہم اردو زبان میں بولتے ہیں یہ لفظ کہ یہ فلاں افواہ ہے جی، یعنی مطلب یہ صرف منہ کی بات ہے، یعنی قالو وہ سب کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، بافواہہم اپنے منہوں سے، یہ صرف ان کے منہوں سے ہے، دل میں نہیں ہے، ولم اور نہیں تؤمن وہ ایمان لاتے، قلوبہم ان کے دل، یعنی جبکہ ان کے دل جو ہیں وہ ایمان نہیں لاتے ہیں، ومن الذین اور من الذین ان لوگوں میں سے بھی، یعنی یہ جو اوپر کفر کی بات کی جا رہی ہے، جو کفر میں جلدی کرنے والے لوگ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ آپ غمگین نہ ہوں، تو ان میں پہلے لوگ کون ہیں، وہ لوگ جو کفر میں جلدی کرتے ہیں، جو اصل میں اپنی زبانوں سے صرف ایمان کی بات کرتے ہیں جبکہ ان کے دل ایمان نہیں لاتے ہیں، ومن الذین ہادوا اور ان لوگوں میں سے بھی جو ہادو، جو یہودی کہلائے، جو یہودی ہوئے، یعنی اللہ رب العزت نے ان کو یہودی نہیں بنایا ہے، اللہ رب العزت نے تو سب کو اسلام کا اور مسلمان بنایا ہے، جبکہ انہوں نے خود اپنے نسبت جو ہے یہود کی طرف کیا اور اپنے آپ کو یہودی بنایا۔ آگے اللہ رب العزت ان کی صفت بتا رہے ہیں، کیا کرتے ہیں وہ، سماعون للکذب، سماعون میم کی تشدید یہ بتا رہی ہے کہ یہاں پر بہت شدت ہے، ان کے سننے کے اوپر بہت شدت ہے، یعنی وہ بہت زیادہ سنتے ہیں یا بہت کان لگا کر سننے والے ہیں، للکذب کذب کے لیے، جھوٹ کے لیے، سماعون وہ بہت کان لگانے والے یا بہت زیادہ سننے والے ہیں، لقوم آخرین، لیے قوم قوم، لوگ، آخرین دوسرے، یعنی دوسروں کے لیے بھی سننے والے ہیں، یعنی دوسروں کی خاطر اور دوسروں کو جا کر باتیں پہنچانے کی خاطر سننے والے ہیں، لم یأتوک یعنی ان دوسروں کے لیے، لم جو نہیں، یأتو کا، یأتو یعنی اتا یأتو کہتے ہیں آنے کو، نہیں آئے وہ آپ کے پاس، کا مطلب آپ، جو آپ کے پاس آئے نہیں ہیں، یعنی خود تو نہیں وہ آتے ہیں لیکن اپنے جاسوسوں کو بھیجتے ہیں، تو یہ جاسوس ان کی خاطر سنتے ہیں، ان کی خاطر آپ کے مجلسوں میں بیٹھتے ہیں۔ یحرفون الکلمہ، دوسری ان کی صفت یہ ہے، ان یہود کی، ان منافقین کی، کہ وہ کلام کو بدلتے ہیں، اور یہاں پر خصوصاً یہ یہود کی صفت ہے
یحرفون وہ بدل دیتے ہیں الکلمہ کلمات کو من بعد من سے بعد بعد میں مواضعہ مواضع کہتے ہیں ان کے رکھنے کی جگہ ہی اس کی یعنی ان الفاظ کے جو اصل جگہ ہے ان کو وہاں سے بدل دیتے ہیں، ان کے موقع محل سے، ان کے شان نزول سے ہٹا دیتے ہیں، ان کے معنی سے ہٹا دیتے ہیں، یا پوری کی پوری آیت ہی پکڑ کے کسی دوسری جگہ پہ لگا دیتے ہیں۔ یقولون وہ سب کہتے ہیں ان اگر اوتی تمہیں دیا جائے ہذا یہ فخذوہ تو پھر اس کو لے لینا۔ اب اس کی ہم تفصیل آگے پڑھیں گے کہ یہ کیا ہے، کیا دینے کی بات کی رہی ہے۔ خیر وہ بات کر رہے ہیں کہ اگر تمہیں دیا جائے یہ فخذوہ تو خذوہ خذو تم سب لو ہو اس کو تو اس حکم کو لے لینا۔ وَإِن لَمْ تُؤْتَوْهُ اور ان اگر لم نہ تُؤْتَوْهُ تم سب دیے جاؤ یہ فاحذروا تو پھر تم سب اس سے بچو، یعنی پھر اس کے اوپر اس کو نہ لینا۔ ومن اور جس کو یعنی کون یرید اللہ یعنی کون ہے وہ جس کے بارے میں اگر اللہ ارادہ کر لے، یعنی جس کو بھی اللہ رب العزت جس کے بارے میں ارادہ کر لے فتنتہ اس کو فتنے میں ڈالنے کا، اور فتنے کا اصل معنی کیا ہوتا ہے؟ آزمائش، یعنی جس کے فتنے کے بارے میں اللہ ارادہ کر لے فلن پھر ہرگز نہیں تملیکا آپ مالک لہو اس کے لیے من اللہ اللہ کی طرف سے شیئن کچھ بھی، تو آپ اس کے والے سے ہرگز ذرا بھی مالک نہیں ہے کسی بھی طرح سے، یعنی آپ پھر ان کو اس فتنے سے ہٹا نہیں سکتے، اس سے نکال نہیں سکتے۔ یعنی اصل میں اللہ رب العزت نے یعنی اس آیت کا آغاز کس سے ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی پریشان ہو رہے ہیں، ان کی خاطر غمگین ہو رہے ہیں، تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ان کی ان ہٹ درمیوں ان حرکتوں کی وجہ سے اب اللہ رب العزت نے ان کی آزمائش کا فیصلہ جو ہے ارادہ کر لیا ہے، تو لہٰذا اب آپ کسی چیز کے مالک نہیں ہے کہ اللہ رب العزت اس معاملے میں کچھ بھی ان کو فائدہ دے سکے۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں الذین وہ لوگ جنہیں لم نہیں یرید اللہ چاہتا اللہ نہیں ارادہ کرتا اللہ ان کے یطہرا کہ وہ پاک کرے، یعنی اللہ ان کو پاک نہیں کرنا چاہتا قلوبہم ان کے دلوں کو، یعنی یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ پاک کرنا ہی نہیں چاہتا۔ ان کے مقابلے میں اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت مومنوں کے اور صحابہ کرام کے دلوں کے بارے میں کیا کرتا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو پاک کرنا چاہتا ہے۔ ازواج مطہرات کے بارے میں اللہ رب العزت نے واضح کہا کہ اللہ رب العزت ان کو اہل بیت پاک کرنا چاہتا ہے، تو لہٰذا ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے بالکل اپوزٹ بات کہ اللہ رب العزت ان کے دلوں کو پاک ہی نہیں کرنا چاہتا۔ لہم فی الدنیا خزی لہم ان کے لیے فی الدنیا دنیا میں خزی رسوائی ہے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے فی الآخرت آخرت میں عذاب عظیم بہت بڑا عذاب ہے۔ اب ان آیات کا مختصراً آپ کے سامنے تشریح بیان کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الرسول لا یحزنک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے تو صرف مشرکین سے واسطہ تھا، مدینے میں آئے تو منافقین اور یہود کی سازشیں بھی ساتھ مل گئیں۔ یعنی آپ جانتے ہیں کہ مکے والے لوگ بہت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے، طرح طرح کی صحابہ کرام کو اذیتیں دی گئی ہیں، لیکن ان کے اندر یہ منافقت نہیں تھی، جو بھی بات کرتے تھے، جو بھی زیادتی کرتے تھے، ظلم کرتے تھے اور مخالفت کرتے تھے بڑی ڈٹ کے واضح طور پر کرتے تھے۔ لیکن جب اب مدینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آور ہوتے ہیں تو اس وقت یہ حالت بالکل مختلف ہوتی ہے۔ وہاں پر ایک نصارہ کا گروہ ہے جنہوں نے ویلکم کیا ہے، اور اس کے ساتھ یہود بھی، یہود کے چند قبائل مدینہ کے ارد گرد بستے ہیں، اور انہی یہود میں سے اور بعض لوگ جو ہیں وہ ایسے بھی مسلمان ہو گئے ہیں کہ اصل میں جو لوگ اپنے مال و متاع چاہتے تھے، دنیا کا فائدہ چاہتے تھے، تو انہوں نے اسلام کے غلبے اور اسلام کو دیکھ کر منافقت اختیار کی، اور ظاہراً تو اسلام قبول کر لیا اور باطناً، منافق کہتے ہیں اس کا جس کا ظاہر اور باطن ایک جیسا نہ ہو۔ تو یہ ایک نیا گروہ جو ہے مدینے میں آ کر مسلمانوں کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، منافقین اور یہود کا بھی۔ تو یہ سازشیں بھی ایک نئی، تو یعنی جو پہلا دشمن تھا وہ تو مکے والے تھے ہی، مشرکین تھے ہی، اب منافقین اور یہود کی سازشیں بھی ساتھ مل گئی ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے اللہ کے پیارے رسول کو تسلی دی ہے کہ لا یحزنک، آپ ان کے بارے میں پریشان ہی نہ ہو، یہ اللہ رب العزت کا ارادہ ہے، اس بارے میں آپ تو کچھ بھی طاقت نہیں رکھتے ہیں، آپ اس کے مالک نہیں ہیں، اور اللہ رب العزت نے ارادہ یہ کیا ہے کہ اللہ ان کے دلوں کو پاک نہیں کرے گا، اور اللہ رب العزت نے ان کی رسوائی کا دنیا کے اندر اور آخرت میں عذاب عظیم کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تو آپ ان کے لیے غمگین نہ ہو۔ کن کے لیے؟ جو کفر میں دوڑ کر جاتے ہیں۔ ان کی پہلی صفت کیا بتائی؟ یسارعون فی الکفر، یعنی اسلام کی محفل میں بلایا جائے، اسلام کے بارے میں بلایا جائے تو نہیں آتے ہیں، جبکہ کفر کی محفلوں میں دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم لوگوں کو بھی، کیونکہ یہ آیات کسی پرانے قصے کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ ہماری سمجھ کے لیے، ہماری نصیحت کے لیے اور ہمارے اپنے محاسبے کے لیے، ہم دیکھیں اپنی حالت کو دیکھیں کہ کیا ہم بھی ایسے تو نہیں ہیں کہ جو کفر کی طرف دوڑ دوڑ کر جائیں،
اسلام ہمیں پسند نہ آئے اور کفر کے نظام پسند آئے، اسلام کے دیے ہوئے طور طریقے پسند نہ آئے، کفر کے دیے ہوئے طور طریقے پسند آئے، تو یہ ان لوگوں کی یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ جو کفر میں دوڑ کر جاتے ہیں، یعنی جب بھی انہیں کوئی موقع ہاتھ آتا ہے فوراً کفر کی طرف پلٹ جاتے ہیں، کافروں سے مل جاتے ہیں۔ اور یہاں پر ان کے بارے میں یہ جو پہلی گروہ کیا ہے، یہ منافقین کا گروہ ہے۔ ساتھ ہی اللہ رب العزت نے پھر علیحدہ طور پر فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور ان کے ساتھ ساتھ جن کے بارے میں اللہ کے نبی غمگین رہا کرتے تھے کہ کاش یہ بھی اسلام قبول کر لیں، اہل کتاب ہے، وہ ہیں یہ یہودی۔ اور اللہ رب العزت نے ان کو یہ نہیں کہا کہ جو اصل میں یہودی ہیں، بلکہ کہا کہ جو اپنے آپ کو یہودی، یعنی جو خود یہودی ہوئے، اللہ نے ان کو یہودی نہیں بنایا بلکہ یہ خود یہودی بن گئے، یعنی کفر میں دوڑ کر جانے والوں میں اب دوسرا جو گروہ ہے وہ یہودی ہیں، وہ آپ کو غمگین نہ کرے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان کی ایک صفت کیا ہے، یہ کیا کرتے ہیں، سماعون للکذب۔ سماعون یہ بہت زیادہ سننے والے کے لیے ہے، یعنی تشدید یہ بتا رہی ہے کہ یہ بہت زیادہ سننے والے ہیں، جو جھوٹی باتیں بہت سنتے ہیں، یعنی جو کچھ ان کو ان کے مذہبی پیشوا تورات میں تحریف کر کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر تان کے طور پر کہتے ہیں، یہ ان کو سن کر بہت خوش ہوتے ہیں، اس کو بڑا قبول کرتے ہیں۔ اور اس کو ہم اگر اپنے دوسرے انداز میں دیکھیں تو آج بھی دیکھیں کہ آج یہ جو سوشل میڈیا ہے، جو جھوٹ ہی جھوٹ ہے، جس پر جھوٹ ہی جھوٹ بھرا ہوا ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صرف سماعون للکذب ہیں، جو صرف جھوٹ ہی کو سنتے رہتے ہیں، سارا دن جھوٹ سنتے رہتے ہیں، پھر آخر میں جب قرآن کی آیت ان کے سامنے آتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے آ گئی بات۔ ان کو کہا جاتا ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، جیسے پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا، تو کہتے ہیں جناب اتنی سنگین سزائیں اسلام کے اندر، تو اسلام ہی کے اوپر اعتراض کرنا شروع، کیوں؟ سماعون للکذب، یعنی جھوٹ اتنا زیادہ سنا ہوتا ہے، جھوٹ سن سن کر ان کے کان جو ہیں وہ جھوٹ اس کو سننے کے عادی بن چکے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح بے شمار جو واٹس ایپ اور فیس بک اور سوشل میڈیا کے اندر باتیں، پروپوگنڈا، کفار کی باتیں جب سنتے رہتے ہیں تو اس کے بعد جب ان کے سامنے حدیث پیش کی جاتی ہیں تو حدیث کو ماننے کا ایک انکار کر دیتے ہیں، یعنی معتزلہ کی ایک نئی قسم ہے، عقل کے اوپر ان کو پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیوں؟ پیچھے وہی وجہ ہے، سماعون للکذب۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگوں کو اپنی جو کمپنی ہے اس کو دیکھنا چاہیے، کن لوگوں میں ہم بیٹھتے ہیں، کہ ہم بہت زیادہ جھوٹ تو نہیں سنتے، کہ ہم بہت زیادہ جھوٹ سننے والوں میں تو نہیں بیٹھتے ہیں، جھوٹ بولنے والوں میں تو نہیں بیٹھتے ہیں۔ تو لہٰذا ان کے اندر بھی یہی خرابی پیدا ہوئی تھی جن کا اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا ہے کہ وہ جھوٹ کو بہت سننے والے تھے۔ اور جھوٹ وہ کیا تھے اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو یہ تھا کہ ان کی کتابوں کے اندر جو تحریف کر کے ایک جھوٹا دین پیش کر دیا گیا تھا، بہت زیادہ تبدیلیاں کر دی گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اس میں لکھی تھیں لیکن جھوٹ بول بول کر ان باتوں کو کچھ اور ہی رنگ دے دیا گیا تھا۔ تو جب یہ لوگ اس جھوٹ کو سنتے ہیں تو پھر تو بڑے خوش ہوتے ہیں، اور جب اسلام کی باتیں سنتے ہیں تو وہاں پر ان کو تکلیف ہوتی ہے، جس کے بارے میں قرآن نے آگے بھی ایک صورت میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جب ایک واحد اللہ کے بارے میں ان کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل جو ہے وہاں پر بہت برا محسوس کرتے ہیں، اور جب اللہ کے علاوہ غیروں کی باتیں کی جاتی ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم میں موضوع اللہ رب العزت نے دیگر جگہوں پر بھی بیان فرمایا۔ آگے فرماتے ہیں سماعون لقوم آخرین، اور یہ ایک تو یہ کہ اپنے جھٹلانے کے لیے سنتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ یہ لقوم آخرین، یہ دوسروں کے لیے بھی سنتے ہیں، لم یاتوک، جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آتے بلکہ ان کو بطور جاسوس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ سنتے ہیں۔ اور لوگ بطور تکبر خود نہیں آتے ہیں، ان کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ ذرا تم سن کے آؤ، ہمیں آ کے بتانا کہ کیا، اور بعد میں پھر ٹھٹا اور مذاق اڑاتے ہیں، جس کا ذکر سورۃ البقرہ کے شروع میں آیا ہے کہ وہ لوگ پھر جب اپنی نجی محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، یہی منافقین لوگ ان کے اندر جا کے بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جناب وہ دیکھیں کیسے کیسی باتیں کرتے ہیں۔ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، ایک اور ان کی صفت یہ بیان کی کہ یہ لوگ کلام کے اندر بھی پھر تحریف کرتے ہیں، یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، یعنی اس کے جو ایک اللہ رب العزت نے جو مقام بتا دیا کہ، اور حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتایا جاتا تھا، جبریل امین بتاتے تھے، اور جبریل امین بعد میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہی حکم صحابہ کرام کو بتاتے تھے کہ یہ آیت کا یہ جو ٹکڑا اور یہ آیت جو نازل ہوئی ہے اس کو فلاں صورت کے فلاں جگہ پر فلاں آیت سے پہلے یا فلاں آیت کے بعد میں وہاں پر لکھ دیا جائے، یعنی ہر ایک ایک آیت اور ایک ایک حصے کو لکھنے کی ایک خاص جگہ مقرر کی گئی ہے۔ یعنی اس لیے جو صحابہ کرام کے اوپر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب انہوں نے اپنی مرضی سے تحریف کی اور آگے پیچھے کر دیا، تو یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ یہ تو یہود کی صفت ہے کہ وہ یہ ایسا کرتے تھے کہ ان کی اصل جگہوں سے اس کو بدل ڈالتے تھے، تو انہوں نے اپنی تورات میں ایسا کیا جس کی وجہ سے آج یہ کتابیں اپنی اصل حالت میں موجود ہی نہیں ہیں۔ اور یہاں پر یہ جو بات خاص کی گئی ہے تو اس کے پیچھے ایک نسبت بھی ہے ایک واقعے کی،
اور یہ بلکہ دو واقعات اس حوالے سے بیان کیے جاتے ہیں، تو ان میں سے ایک واقعہ جو زیادہ صحیح ہے وہ یہی ہے کہ ایک یہود میں سے ایک مرد اور عورت نے آپس میں زنا کیا، اور جن کے اوپر رجم کی اصل میں سزا مقرر تھی، اور ان کی کتاب میں بھی یہ سزا مقرر تھی شادی شدہ زانی کے اعتبار سے، اور یہ سزا آج بھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ان کی کتاب میں موجود تھی، لیکن ان لوگوں نے اس کو بدل دیا تھا یا اس کو عام لوگوں تک پہنچاتے نہیں تھے، اور انہوں نے سزا کے اندر اپنے سے سزا بنا لی تھی کہ اس شخص کو رسوا کیا جائے، اس کا منہ کالا کر کے گدھا پہ بٹھایا جائے، گدھے پہ بٹھا کے اس کو ادھر ادھر، اور یہ ہم نے آیت نمبر 15 میں پیچھے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15 میں پڑھا تھا۔ تو کتب تفاسیر میں یہ حدیث جو صحیح مسلم وغیرہ کے اندر یہ بڑی واضح طور پر ہے، تو اس حوالے سے اصل میں انہوں نے یہ جو بات کی یہاں پر اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا کہ وہ کلام کو اس کی اصل جگہ سے بدل دیتے ہیں، یعنی اس کا یا تو معنی مفہوم بدل دیتے ہیں، یا اس کو وہاں سے پھیر ہی دیتے ہیں، یا اس کے اوپر ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے ایسے کیا تھا اس معاملے میں۔ آپ نے یہ حدیث پہلے سنی ہے کہ جب عبداللہ بن سلام نے کہا کہ نہیں، یہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے؟ وہ یہ اس انداز میں آئے کہ اللہ کے نبی کی شریعت جو ہے یہ بڑی نرم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول رحمت ہیں، تو لہٰذا ان کے پاس لے کر چلتے ہیں، تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہی انداز میں جو ہم یہ ایک نیا فتویٰ ہم نے جو بنا لیا ہے اپنے پاس سے کہ اس کو کالا منہ کیا جائے، گدھے پہ بٹھایا جائے، تو شاید اسی کے مطابق فتویٰ دے دیں اور رجم کی سزا شاید نہ دیں۔ اللہ کے نبی کے پاس لے کے گئے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہاری کتاب میں کیا لکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہماری کتاب میں تو یہی ہے کہ اس کو رسوا کیا جائے، بس گدھے پہ بٹھایا جائے اور اس کو کوڑے چھوڑے مارے جائیں بس۔ لیکن عبداللہ بن سلام جو مسلمان ہو چکے تھے، یہودی علماء میں سے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جو جہاں اس سے آگے پڑھو، اور آگے وہ پڑھ نہیں رہے تھے، اس نے ایک آیت چھوڑ کے آگے پڑھا، تو عبداللہ بن سلام نے کہا یہ جو تم نے ہاتھ رکھا ہے اس کو اٹھاؤ، اس کو اٹھایا تو نیچے یہی آیت رجم لکھی ہوئی تھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کس انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے تھے۔ اور آگے یہ جو بات کی گئی ہے یقونا ان اوتی تم ھذا فخذوہ ان لم تؤتوہ فاحذروا، تو اصل میں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اگر تو یہ تمہارے یعنی تمہاری خواہش کے مطابق یا تمہاری تبدیل شدہ جو تحریف شدہ یہ رجم کا حکم جو ہے، اور رجم کو چھوڑ کر جو تم نے صرف گدھے کے اوپر بٹھانا، کوڑے لگانا اور منہ کالا کرنے کا حکم ہے، اگر اس کے مطابق فتویٰ دیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر تو اس کو مان لینا، پھر تو تم اس کو لے لینا، اور اگر وہ رجم کی سخت والی سزا دیں تو پھر اس کو نہ ماننا، ان لم تؤتوہ فاحذروا، تو پھر اس سے بچنا، یعنی اس کے اوپر عمل نہ کرنا۔ یعنی انہوں نے عمل کا معیار اپنی کتاب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بنایا ہے، بلکہ عمل کا معیار انہوں نے کس کو بنایا؟ اپنی مرضی کو، کہ اگر تو ہماری مرضی کے مطابق فیصلہ ہو تو لے لینا ورنہ نہ لینا۔ اور آج دیکھیں گمراہ فرقوں میں بھی ایسا ہی حال ہے کہ قرآن کریم کی آیت آ جائے، کوئی صحیح حدیث مبارکہ آ جائے، نہیں لیں گے، اگر اپنے فتوے یا اپنے امام کے قول کے خلاف ہوگی تو اس کو نہیں لیں گے، اور کہیں گے کہ اس کی کوئی تعویل کرتے ہیں اور اس کا کوئی اور معنی مفہوم نکالتے ہیں کہ اس سے مراد ہمارے امام کی فلاں 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 ہوگی، جبکہ قرآن مجید کو چھوڑ دیتے ہیں، حدیث مبارکہ کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کی تعویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمیں قرآن اور سنت کے اوپر اصل میں ٹکے رہنا ہے، یہود کی طرح کا اسلوب نہیں اپنانا ہے۔ آگے چلتے ہیں، اللہ رب العزت نے اگلی آیات کے اندر معاہد یعنی جس سے معاہدہ ہو اس کی تحکیم جو ہے، یعنی ان کے درمیان فیصلہ کرنے کا، کیونکہ یہ اب فیصلہ لے کر آئے ہیں یہ رجم اور یہ زانیوں کی سزا کے حوالے سے، تو اس کے اختیار اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ تو اس پر اللہ فرماتا ہے سماعون للکذب اکالون للسحت فإن جاؤوک فاحکم بینہم او اعرض عنہم وإن تعرض عنہم فلن یضروک شیئا وإن حکمت فاحکم بینہم بالقسط ان اللہ یحب المقسطین۔ تو یہ آیت جو ہے اس میں اللہ رب العزت نے آغاز اسی انداز میں کیا جیسے پچھلی والی آیت کے اندر سماعون للکذب کا لفظ آیا تھا، تو وہاں پر ایک صفت بیان کی گئی تھی ان لوگوں کی، وہی صرف دوبارہ یہاں پر بیان کی گئی، لیکن یہاں پر اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں جو مفسرین نے کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ سماعون للکذب کہ وہ جاسوسی کرنے کے لیے زیادہ باتیں سنتے تھے، یعنی ان کا سننے کا مطلب یہ تھا کہ سنیں گے اور تکذیب کر دیں گے، اور صرف جاسوسی کی خاطر ہم تو سننے آئے ہیں، مقصد یہ تھوڑا کہ ہم کوئی ہدایت لینے آئے ہیں، اور دوسروں کی باتیں ماننے اور قبول کرنے کے لیے سننا، یہ دوسرا معنی ہے کہ اصل مقصد یہ ہے کہ دوسرے کی بات ماننی، یعنی ان کے پاس جائیں گے، ہمارے ہاتھ میں کوئی بات لگ جائے گی اور ہم پکے ہو جائیں گے جو دوسرے کی بات تھی، اور دوسروں نے جس معاملے کے لیے ان کو بھیجا تھا، جس جاسوسی کے لیے بھیجا تھا، اصل میں ان کی بات ماننے کے طور پر یہاں پر آئے۔ تو یہاں پر دونوں ہی باتیں یہاں پر مراد ہیں۔ آگے فرمایا اکالون کہتے ہیں بہت زیادہ کھانے والے کو، للسحتی سحت کو کھانے والے، بہت زیادہ۔ سحت کیا چیز ہے؟ تو اس کا اصل یہاں پر تو حرام معنی کیا گیا، یعنی حرام کو بہت زیادہ کھانے والے ہیں، لیکن حرام اصل میں اس کا سحت کا جو اصل معنی ہے، حرام کا لفظ بھی استعمال کیا جا سکتا تھا،
لیکن سخت کہا گیا کیونکہ سخت کا مطلب ہے مٹانے والا یا ہلاک کرنے والا، یعنی سخت ہر وہ چیز ہے جو مٹانے والی ہو، ہلاک کرنے والی، اور جتنا بھی حرام ہے وہ اصل میں بے برکت ہے، مٹنے والی چیز، ہلاک کرنے والی چیز، دنیا میں وہ مٹ جانے والی چیز آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، اور آخرت میں آپ کی ہلاکت کا باعث، اور دنیا میں بھی ہلاکت کا باعث ہے، لیکن خصوصاً آخرت میں انسان کا کچھ بچنے والا نہیں ہے۔ گویا حرام مال وہ چیز ہے جو انسان کی نیکیوں کو ختم کر کے رکھ دیتی ہیں، اور ہر اس یعنی مال کے اوپر یہ بات سخت بولا جا سکتا ہے جس کے لینے میں کوئی نہ کوئی عیب آر ہو، اور خفیہ طور پر جیسے لیا جائے، اس میں رشوت بھی ہے، اور اسی طرح جو سود خوری وغیرہ ہے، اور احادیث میں زانیہ کی اجرت جو ہے وہ بھی، اور فاحشہ وغیرہ کی جو اجرت ہے، اسی طرح کتے وغیرہ کی بیچنے خرید و فروخت سے، شراب کی خرید و فروخت اور مردار کی قیمت کو، ان سب کو سخت کہا گیا ہے۔ اس طرح سود، چوری کا مال اور جوئے سے کمایا ہوا مال بھی سخت میں داخل ہے، جیسا کہ قرطبی اور کبیر وغیرہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اگر وہ فَإِن جَاءُوكَ، اگر وہ آپ کے پاس آئیں، جیسے اس معاملے میں وہ آپ کے پاس آ گئے ہیں اب ایک فیصلہ کروانے کے لیے، تو فرمایا فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان فیصلہ کر دیجئے، اَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، یا چاہے اعراض کریں، یعنی چاہے فیصلہ نہ کریں، چاہے فیصلہ کریں یا نہ کریں، وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، اور اگر آپ ان سے اعراض کریں یعنی ان کا فیصلہ نہ کریں اور ان کہیں کہ جاؤ خود کر لو، تو پھر بھی وہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، یعنی اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ، لیکن اگر آپ فیصلہ کریں، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو چاہے غور کریے یہ دشمن ہیں، چاہے یہ یہود ہیں، آپ کے خلاف سازشیں کرنے والے ہیں، پھر بھی آپ نے عدل کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، پھر بھی آپ نے انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ یہ ہے اسلام، اصل میں یہ ہے خوبصورتی اسلام کے اندر کہ اسلام دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کا حکم دے رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت انصاف کرنے والوں کو سے محبت کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت اس سے محبت کرے تو اسلام کا دامن نہ چھوڑے۔ تو یہاں پر یہ جو بات کی گئی ہے کہ آپ کو اختیار دیا گیا ہے، تو اس اعتبار سے کچھ باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ آیت کے نزول کے وقت یہود کی حیثیت جو ہے وہ محض ایک معاہد قوم کی تھی، یعنی جس سے معاہدہ صلح کا ایک معاہدہ چل رہا تھا۔ اللہ کے نبی کے وہ ڈائریکٹلی پابند اور نیچے نہیں تھے ذمیوں کی طرح کہ جو ٹیکس دے کر رہتے ہوں، بلکہ معاہدہ تھا ان کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ نہ لڑیں اور آپ ہمارے ساتھ ان کے ساتھ نہ لڑیں گے، اور اگر کسی اور کے ساتھ لڑنا پڑے گا تو ہم آپ کے ساتھ مدد کریں گے۔ تو اس طرح کے معاہدے تھے۔ تو خیر معاہد قوم کا تعلق جو ہے وہ یہود کے ساتھ تھا، اور وہ ذمی یعنی اسلامی حکومت کی رعایا نہیں تھے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت کو اختیار دیا گیا کہ چاہیں تو ان کے مقدمات کا فیصلہ کریں اور چاہیں تو انکار کر دیں۔ رہے ذمی لوگ، سو اگر وہ اپنے مقدمات اسلامی عدالت میں لائیں تو ان کے مقدمات کا فیصلہ کرنا ضروری ہوگا، یعنی ذمی اگر لاتے ہیں تو پھر اس میں چاہنا نہ چاہنا نہیں ہے، لیکن اگر وہ ذمی نہیں بلکہ معاہد ہیں تو آپ کے اوپر، حاکم کے اوپر یہ چیز ہے کہ چاہے ان کے درمیان فیصلہ کرے چاہے نہ کرے۔ اور یہی تفصیل جو ہے امام شافعی رحمہ اللہ نے ان سے منقول ہے، پس اس اختیار کا تعلق معاہد قوم سے ہے۔ یعنی ایک تو بات اس حوالے سے یہ کہی گئی، جبکہ اس کے اپوزٹ بھی ایک دوسری بات بھی کہی گئی ہے، اور دوسرے علماء وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اختیار اصل میں منسوخ ہے، یعنی یہ اختیاری بات جو تھی کہ چاہے آپ فیصلہ کریں چاہے نہ کریں، یہ منسوخ ہو چکا ہے۔ اب اگر وہ فیصلہ لائیں تو فیصلہ کرنا ہوگا، یعنی اب آپ کے پاس اگر وہ آ جاتے ہیں تو ذمیوں کی طرح ان کا بھی اب آپ کو فیصلہ کرنا ہی ہے۔ اور ان علماء میں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اور امام سخی رحمہ اللہ شامل ہیں، اور نحاس رحمہ اللہ نے بھی ناسخ اور منسوخ میں یہی لکھا ہے کہ آیت فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، یعنی آگے جو آیت آئے گی، آیت نمبر 48، اس میں اللہ نے فرمایا کہ آپ فیصلہ کیجئے ان کے درمیان میں اس کے مطابق جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ تو اس آیت سے، آیت نمبر 48 سے اس آیت کو اللہ رب العزت نے آیت نمبر 42 کو منسوخ کر دیا ہے، اس کا یہ حکم منسوخ ہے، جس کے معنی ہے کہ آپ اللہ کے نازل کردہ کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کریں۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کا زیادہ صحیح قول بھی یہی ہے، یعنی انہوں نے اس کو بھی نقل کیا ہے جو پہلے ہم نے بات آپ کے سامنے کی، لیکن زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ اب یہ آیت جو ہے وہ منسوخ ہو چکی ہے، اور اب اس کا حکم یہ باقی نہیں، اب فیصلہ کرنا ہی ہوگا۔ امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شروع سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ باہمی حقوق اور وراثت میں اہل کتاب کا فیصلہ ان کے دین کے مطابق کیا جائے۔ ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے اسلامی قانون کے مطابق فیصلے کے خواہش مند ہوں تو پھر اسی کے مطابق کر دیا جائے۔ تو اس تفصیل سے یہ پتہ ہمیں یہ چلتا ہے، یہ دونوں چیزیں پڑھ کے، کہ گو بعض جزیات میں علماء کے درمیان میں اختلاف وغیرہ ہے، لیکن ان کی اکثریت جو ہے وہ نسخ ہی کی قائل ہے کہ یہ بات جو ہے منسوخ ہو چکی ہے۔ اب اس کے آگے چلتے ہیں، اگلا جو آخری موضوع ہمارا ہے وہ کتاب اللہ کے مطابق فیصلے کرنے کے اعتبار سے اللہ رب العزت فرماتا ہے وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اور کیفا کس طرح، یحکمونک، یحکمو وہ حکم بناتے ہیں، فیصلہ کرائیں گے آپ سے،
کا آپ سے، یعنی کس طرح سے وہ سب آپ سے فیصلہ کروائیں گے. وَعِندَهُمْ جبکہ یا حالانکہ اندہ پاس ہم ان کے تورات ہے، یعنی جبکہ تورات میں جو ان کے پاس پہلے اپنی شریعت موجود ہے اس کے اندر فیصلہ بھی موجود ہے، پھر بھی وہ آپ کے پاس فیصلہ کیسے کروانے کے لیے لا رہے ہیں. فیہا حکم اللہ، اور اس تورات کے اندر فیہا اس کے اندر حکم اللہ، اللہ کا حکم موجود ہے. ثم پھر یتولون وہ سب منہ پھیر لیتے ہیں. تولو واللہ کہتے ہیں منہ کو پھیر لینا، پھر وہ الٹی سمت میں چلتے ہیں. من بعد ذالک اس کے بعد، یعنی ان کی اپنی کتاب میں اللہ کا حکم تورات کے اندر یہ موجود ہے کہ زانی کو جو شادی شدہ ہوں ان کو رجم کی سزا دی جائے گی، ان کو پتھر مار مار کر ان کی جان کو لے لیا جائے گا. تو اس کے باوجود وہ آپ کے پاس پھر کیوں لے کر یہ فیصلہ آ رہے ہیں. وما اولئک بالمؤمنین، اور ما نہیں اولئک وہی لوگ، بالمؤمنین سب ایمان لانے والے، یعنی نہیں وہ لوگ ایمان لانے والے. انا بے شک ہم انزلنا ہم ہی نے التوراۃ نازل کیا ہے تورات کو، فیہا اس کے اندر ہدن ہدایت ہے، ونور اور روشنی ہے، یحکم حکم دیتے رہے، بہا اس کے ساتھ، یعنی اس کتاب کے مطابق حکم دیتے رہے. کون؟ النبیون نبی، جتنے کے سارے نبی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی عیسیٰ علیہ السلام سمیت سارے آئے ہیں ان تک وہ سب اسی کے مطابق حکم دیتے رہے. الذین وہ لوگ جو اسلموا، اور یہ نبی کون تھے؟ جو فرما بردار تھے. اور اسلموا یعنی اسلم کہتے ہیں اس کو جو بہت زیادہ فرما برداری کرنے والا ہو. للذین ان لوگوں کو جو یہ کن کو حکم دیتے تھے اس کے مطابق، کن کے اندر فیصلہ کرتے تھے؟ ہادو جو یہودی ہوئے، یعنی یہودیوں کے اندر یہ نبی جو ہیں فیصلے کرتے رہے ہیں. والربانیون اور ربانی یعنی رب کے بندے جو رب کے ساتھ اپنا تعلق رکھتے ہیں، یعنی مشائخ. والاحبار اور احبار کہتے ہیں ہبر کی جمع ہے، یعنی جو بہت بڑے علماء ہوں، اور احبار یعنی علماء، اور یہ خصوصاً یہ ٹرم جو ہے آج یہودی علماء وغیرہ کے لیے استعمال کی جاتی ہے. اور احبار بما ساتھ اس کے جو استحفظوا وہ سب محافظ بنائے گئے تھے، یعنی اور ربانی مشائخ جو ہیں اور علماء اس وجہ سے جس کے لیے وہ محافظ بنائے گئے تھے، یعنی نبیوں کے بعد ان کو ان کتابوں کا ان احکامات کا محافظ بنایا گیا تھا. من کتاب اللہ، من سے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے. وکانو اور وہ سب تھے علیہ اس کے اوپر شہداء گواہ بھی تھے، یعنی ان کے محافظ بھی تھے ان قوانین کے، ان کے مطابق حکم دینے کے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اس پر گواہ بھی تھے. فلا تخشوا الناس واخشونی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا. فلا پھر نہ تخشوا تم سب ڈرو، الناس لوگوں سے، یعنی اب یہودی انہی علماء کو احبار کو علماء کو بتائی جا رہی ہے بات کہ پھر تم لوگوں سے ڈر کے فیصلوں کو بدلہ نہ کرو. واخشونی بلکہ مجھ سے ڈرو، ولا تشتروا اور نہ تم خریدو، بآیاتی میری آیات کے بدلے میں، ثمنا قیمت، قلیلا تھوڑی سی، یعنی اور تشترو کا مطلب بیچنا خریدنا دونوں ہوتا ہے، یعنی بیچو اگر مطلب کریں تو یہ کہیں گے ولا تشتروا نہ تم بیچو میری آیتوں کو تھوڑے قیمت کے بدلے، یا پھر یہ کہ نہ تم خریدو یعنی میری آیت کو دے کر اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت. ومن لم اور جو نہیں یحکم حکم دے بما ساتھ اس کے جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، فاولئک هم الکافرون تو پھر وہی لوگ ہیں، وہی ہیں الکافرون کافر، یعنی اتنی سختی کے ساتھ بات کی ہے. اولئک کے اندر بھی وہی کا لفظ ہے اور ہم کے اندر بھی وہی کا لفظ ہے، یعنی یہی وہ اصل میں لوگ، ان کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں کہ یہ جو اصل میں کافر ہوں. کون؟ جو اللہ کے حکم کے باوجود جو اللہ نے نازل کیا اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے ہیں. تو ان دو آیات کا ہم ترجمہ اور تشریح مختصراً پڑھتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے وَكَيْفَ يَحْكِمُونَكَ، یعنی یہاں ان کی جہالت اور عناد کا اللہ رب العزت نے یہ بات یہاں پر بیان کی ہے کہ وہ آپ کو یعنی فیصل کیوں بنا رہے ہیں، یعنی آپ کے پاس فیصلہ لے کر اصل میں کیوں آ رہے ہیں، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے. یعنی یہاں پر یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس فیصلہ لانا نہیں چاہیے تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی اس حیثیت سے یہاں پر انکار نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ انکار اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ یعنی وہ فیصلہ اصل میں لے کر آنے کے پیچھے وجہ کیا ہے. تو وجہ اصل میں آپ کو جیسے بتائی وہ یہی تھی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شاید خواہش کے مطابق کوئی نرم سا فیصلہ کر دیں گے، وہ رجم کی سزا وغیرہ والا فیصلہ نہیں کریں گے. تو وہ جو مقدمہ لا رہے ہیں اس حوالے سے نرم فیصلہ، تو اس کا فیصلہ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے تو تورات میں پہلے سے موجود ہے، اصل میں تم اس سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہو، وہ تو تورات میں ہے موجود. فیہا حکم اللہ، اور اللہ نے اس جو تورات کے اندر جو فیصلہ ہے اس کو اس قرآن کے اندر کیا بتا دیا کہ وہ اللہ کا حکم ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے، اس کے اوپر ہم آگے جا کے تھوڑا مزید بات کرتے ہیں.
تو اللہ فرماتا ہے کہ فیہا حکم اللہ، تو اس کے اندر تو اللہ کا حکم موجود ہے۔ تاہم آپ کے پاس اس لیے مقدمہ لاتے ہیں کہ شاید آپ کا فیصلہ تورات کی بنسبت کچھ ہلکا ہو۔ تو یہ اصل میں خواہش پرستی کہلاتی ہے کہ آپ کے سامنے قرآن و حدیث آ گئی، لیکن اس کے باوجود آپ آسانی کی تلاش کے لیے آپ کیا کرتے ہیں، مارے کسی دوسرے کی طرف جاتے ہیں کہ شاید یہ کوئی آسان فتویٰ بتا دے۔ کسی ایک عالم کے پاس گئے، اس نے کوئی سخت بات کی تو کسی دوسرے کی طرف بھاگے، پھر اس وقت مسلک نہیں آتے درمیان میں۔ یعنی جب آسانی ڈھونڈنی ہو تو کیا ہوتا ہے، طلاق کا معاملہ آ جائے تو آپ دیکھتے ہی ہیں، تو پھر کوئی شخص یہ نہیں دیکھتا کہ ہم حنفی ہیں، ہم مالکی ہیں، ہم شافعی ہیں، ہم حنبلی ہیں، بلکہ اس وقت وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اچھا جناب یہ فیصلہ جو ہے نا، ہماری اس میں بچت جو ہے نا، وہ شاید اہل حدیثوں کے پاس چل جائیں گے تو وہاں پہ وہ فیصلہ کچھ اور طرح کا دیں گے، یا کوئی فلاں کے پاس چلا جائے گا، وہاں پر فیصلہ ہمیں کوئی ہلکا مل جائے گا۔ تو یہ جو بات ہے نا، یہ اصل میں خواہش پسندی، نفس پسندی ہے۔ ہمیں اصل میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق چلنا ہے، اپنی پسند اور ناپسند کے مطابق نہیں چلنا۔ کتاب اللہ کے اندر، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تمام چیزوں کے فیصلے موجود ہیں، ان کو چھوڑ کر جو بھی شخص جو ہے دوسروں کے پاس جاتا ہے، لہٰذا اسی کو اللہ نے آخر میں اس اگلی آیت کے اندر فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ کے ذریعے سے فیصلے نہیں کرتا ہے تو اصل میں یہی لوگ کافر ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، یہ بڑی اہم آیت ہے۔ تو اس آیت میں اللہ نے تورات میں موجود رجم کے فیصلے کو اللہ کا فیصلہ قرار دیا ہے۔ اب کوئی یہ یعنی نہ کہے کہ جناب یہ تو فیصلہ تورات کے اندر تھا، وہ تورات کے اندر تو تھا، لیکن اللہ اس کتاب قرآن کریم کے اندر یہ فرما رہا ہے کہ اس کے اندر وہ جو فیصلہ ہے، یعنی اللہ قرآن کریم، یہ جو آج ہمارے ہاتھ میں کتاب ہے، یہ پچھلی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، اس فیصلے کی، کہ اس کے اندر جو وہ فیصلہ لکھا ہوا تھا وہ وہی ہے جو آج اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اس کے اندر فیصلہ لکھا ہوا ہے۔ تو جو لوگ رجم کے منکر ہیں، اصل میں یہ ان کو سمجھنے کی بات ہے کہ رجم کے آج بہت سے لوگ جو ہیں، جن میں غامدی صاحب بھی اگر نام لینا پڑے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، یہ آج بہت سے لوگ جو ہیں وہ رجم کے منکر ہیں، وہ رجم کی سزا کو نہیں مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جناب قرآن مجید میں تو حکم نہیں ہے، سورۃ النور کے اندر تو وہاں پہ صرف کوڑے کی سزا بتائی گئی ہے۔ یہ دیکھیے قرآن کریم کے اندر ہی سے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو لوگ رجم کے منکر ہیں، اگرچہ بہت سی صحیح حدیث بھی ان کا رد کرتی ہیں، مگر یہ آیت پختہ ترین مضبوط دلیل ہے کہ قرآن نے تورات میں موجود رجم کے حکم کو اللہ کا حکم قرار دیا ہے، پھر نہ اس کی تردید کی ہے، نہ منسوخ کہا ہے، بلکہ اللہ کے اس حکم کو یہود اور مسلمان دونوں پر نافذ فرمایا ہے، فرما دیا فیہا حکم اللہ، اس کے اندر تو اللہ کا حکم موجود ہے، یعنی یہ وہ جو اللہ کا حکم اس قرآن کے اندر موجود ہے وہی حکم اس کے اندر ہے۔ ہاں، اور اس حوالے سے ہمارے سامنے آیات یہ آتی ہیں کہ قرآن کریم کے اندر سورۃ النور کے شروع میں بھی یہ آیات موجود تھیں جس کے اندر رجم کی آیات تھیں، اللہ رب العزت نے ان کی تلاوت منسوخ کی لیکن حکم باقی رکھا، جیسے صحیح حدیث میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو اصل میں یہ حکم جو ہے قرآن کریم کا حکم اور اللہ کا حکم بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے، اور لہٰذا اس کے اوپر عمل جو ہے یہ عین قرآن اور سنت کے اوپر عمل ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن میں بھی رجم کا ذکر موجود ہے۔ تو اس سے اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، تو اس میں یہود کو تنبیہ ہے جو حد رجم کا انکار کرتے تھے کہ اس کتاب، اپنی کتاب کو ہی مان لو جس کا نام تورات ہے، اور اس کے اندر ہدایت بھی ہے تمہارے لیے، نور بھی ہے۔ ہدایت کیا؟ یعنی ایک تو یہ صحیح احکامات اس کے اندر موجود تھے، تم نے رد و بدل کی، اور بعض تو ابھی بھی لکھے ہیں لیکن پھر بھی تم اپنے ہر دھڑمی سے پڑھتے نہیں۔ اور اسی طرح اس کتاب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبریں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنی تفاصیل موجود ہیں، اس کے باوجود اس نور اور ہدایت کو تم چھوڑ کر اپنی تحریفات کے پیچھے چلتے ہو۔ یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، اور اس تورات اور ان ہدایت اور نور کے مطابق تو حکم جو ہے اسرائیل کے تمام نبیوں نے، بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سب نے اس کے مطابق حکم دیے، اور ان کے اندر کوئی نئی شریعت نہیں لائی گئی بلکہ سب اسی کے مطابق فیصلے کرتے رہے ہیں۔ والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ، تو یہاں پر بما استحفظوا ہے، تو اس میں بیما کی جو با ہے یعنی کس کے بارے میں ہے، اس کے متعلق دو رائے ہیں، دو باتیں کی گئی ہیں۔ تو ایک یہ کہ بیما کی با کا تعلق والربانیون والاحبار سے ہے، یعنی اس کی حفاظت کا جو ذمہ ہے وہ اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا کہ وہ احبار یعنی علماء اور جو ربانی لوگ ہیں ان کے ذمے لگایا۔ اور دوسری بات آگے فرمائی کہ ساتھ یہ لوگ شہداء بھی ہیں، یعنی اس کے گواہ بھی ہیں۔ اور بعض علماء نے یہ جو با بما استحفظوا میں جو با ہے اس کا تعلق بتایا کہ یحکم سے ہے، یعنی یہ جو شروع میں بات کی کہ یحکم بہا النبیون، یعنی اس کے مطابق فیصلے کرتے ہیں نبی، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو بما استحفظوا کی بات ہے، یہ جو با ہے، یہ اس کا تعلق اوپر یحکم کے ساتھ بھی ہے، یعنی یہ جو ربانی علماء ہیں اور احبار ہیں وہ لوگ، اور یہ جو حفاظت ہے یعنی اس کے احکامات اور اس کے حکموں کے حوالے سے اس کی بات کی گئی ہے۔
تو یہاں پر ایک اہم نقطہ ہمارے حوالے سے سمجھنے کے حوالے سے یہ ہے کہ تورات کے محافظ تو علماء اور رب والے لوگ بنائے گئے تھے، مگر قرآن مجید اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود اٹھایا ہے۔ یا وہاں پر دیکھیے حفاظت کی بات کری جا رہی ہے، بمستحفظوا، تو کون حفاظت کرنے والے ہیں؟ ربانی علماء یا پھر احبار یا پھر وہ نبی جو ان کے احکامات کے متعلق فیصلے کرتے رہے ہیں۔ لیکن قرآن مجید کے بارے میں اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بلکہ یہ صرف قرآن کے بارے میں اللہ نہیں فرماتا۔ یہ بڑی اہم بات ہے نوٹ کرنے والی۔ بعض لوگ فرماتے ہیں کہ دیکھیے جی قرآن کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہے، تو حدیث کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ تو یہاں پر اس آیت میں آپ قرآن کا لفظ نکال کے دکھائیں۔ اللہ فرماتا ہے نحن نزلنا الذکر، یہاں پر ذکر کو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ انا نزلنا القرآن، بلکہ ذکر فرمایا ہے۔ اور ذکر اللہ رب العزت کی کتاب قرآن کریم بھی ہے، اور ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی ہیں، جیسا کہ خود سورۃ الانشراح کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ اور آپ کا ذکر کیا ہے؟ وہ احادیث مبارکہ کی شکل میں ہمارے سامنے۔ تو آج تک وہ جو ہے جیسے قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور احادیث مبارکہ کو بھی پڑھایا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے بے شک ہم نے ہی یہ نصیحت نازل کی ہے، اور بے شک ہم اس کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں۔ اگرچہ قرآن کی حفاظت کا کام بھی اللہ تعالیٰ نے علماء اور ربانیین ہی سے لیا ہے، مگر اس کا ذمہ خود اٹھایا ہے۔ یعنی کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ جی قرآن مجید کی بھی تو حفاظت علماء نے، صحابہ کرام نے ہی کی ہے، تو یہ پھر فرق کیا رہا؟ تو یہاں پر فرق یہ ہے کہ ذمہ اللہ نے اپنے لے لیا ہے، کہ اللہ رب العزت کے یہ ذمے ہے کہ ان کے ذریعے سے اللہ رب العزت حفاظت کروائے۔ یعنی یہ صرف ان علماء کے اوپر نہیں چھوڑا ہے، کیونکہ جیسے یہود کے علماء کے اوپر چھوڑا تو انہوں نے تو یہ کیا کہ اس کے اندر تحریف کر دی، اور آج یہ کتابیں اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہیں، جبکہ قرآن کریم کے متعلق تو بے شمار گواہیاں اب یہ سائنس اور مختلف طریقوں سے کاربن ڈیٹنگ وغیرہ کے ذریعے سے بھی ثابت ہو چکی ہیں کہ قرآن کریم کے اندر اس کے احکامات کے اندر کوئی فرق نہیں آیا ہے ان 1400 سالوں کے اندر۔ تو یہ محفوظ کتاب ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے فلا تخشوا الناس واخشونی، یعنی یہ اصل میں یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ جو رجم کا حکم لائے تھے اور اسی طرح دیگر احکامات کے اندر یہ تبدیلی کرتے تھے، تو کیوں کرتے تھے؟ کہ ان کے اندر اصل میں پہلے کسی زمانے میں یہ ہوا کہ کسی بادشاہ کے گھر میں یہ کوئی مسئلہ ہوا، اس کے جب لوگوں نے زنا کیا تو اس کو بچانے کی خاطر انہوں نے اس حکم کو یہ رجم کو بدل دیا اور کہا کہ صرف گدھے کے اوپر بٹھا دو، تھوڑی بے عزتی کر دو تو بس اتنا ہی کافی ہے۔ تو اصل میں یہ لوگوں سے ڈرنے والے علماء تھے، لوگوں کی خاطر اپنے احکامات کو بدلنے والے اور دین کو بدلنے والے لوگ تھے۔ تو انہیں کو فرمایا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ اور حسن بصری رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ حکام پر اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں لازم کی ہیں کہ خواہش نفس کی پیروی نہ کریں، جیسے فرمایا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کہ آپ اپنے خواہش کی پیروی نہ کریں کیونکہ وہ آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گی۔ اور اسی طرح فرمایا يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا، کہ جیسے اس آیت کے اندر آیا کہ صحیح فیصلہ کرنے میں یعنی وہ نبی جو فیصلہ کرتے ہیں اور فرما بردار ہیں، اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں اور فرما بردار ہیں۔ اور تیسری آیت فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي، کہ تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ تو دوسری بات یہ کہ صحیح فیصلہ کرنے میں لوگوں سے نہ ڈریں، اور تیسری بات اور رشوت لے کر غلط فیصلہ نہ کریں، جیسے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، یعنی تھوڑے سے پیسوں کے بدلے میں کہ مجھے یعنی وظیفہ مل جائے گا تو اس چکر میں آپ اپنے قرآن کریم کے احکامات کو بدل کے رکھ دیں۔ تو یہ تینوں باتیں اس آیت میں اللہ رب العزت نے مختلف الفاظ میں، الفاظ تھوڑی مختلف ہیں لیکن یہ تینوں رکھی ہیں، اور یہ تینوں آیتیں، تینوں جو باتیں ہیں حکام کے لیے بہت ضروری ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، یعنی یہود جب وہ جان بوجھ کر تورات کے فیصلے کو چھپاتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرنا چاہتے، تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ باوجود زبانی دعویٰ کرنے کے یہ لوگ کافر ہیں۔ یعنی حالانکہ وہ دعویٰ یہ ہے ان کا کہ جناب ہم ہی پکے سچے مسلمان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نحن احباء اللہ، ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم سب سے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کی اولاد ہیں، وہ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں، لیکن اصل میں یہی لوگ کافر ہیں کیونکہ وہ عمل نہیں کر کے دکھا رہے ہیں، اس کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں، تو صرف دعوے جو ہیں وہ کسی کام کے نہیں ہیں۔ تو یہاں پر آخر میں ایک نوٹ یہ ہے کہ مسلم حاکم پر کفر کا فتویٰ اسی وقت لگا سکتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ پھر اسی آیت سے لیتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، یعنی جس شخص نے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کیا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو کہتے ہیں کہ یہی لوگ کافر ہیں۔ تو کہتے ہیں دیکھو جی فلاں فلاں ملکوں میں ان کے جو حکمران ہیں وہ تو اسلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، تو یہ لوگ پھر کافر ہیں۔ تو یہ بات بس سمجھنے والی ہے کہ کفر کا فتویٰ لگانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ مسلم حاکم پر کفر کا فتویٰ اسی وقت لگا سکتے ہیں جب وہ قرآن و حدیث کا انکار کر کے ان کے خلاف فیصلہ صادر کرے، یعنی وہ اس قرآن و حدیث کے دلائل اس کو دیے جائیں
وہ انکار کرے کہ نہیں میں قرآن و حدیث کو نہیں مانتا ہوں، اور پھر وہ فیصلے اگر صادر کرتا ہے تو ایسے شخص کے کافر ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ جیسا کہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص صرف نماز نہیں پڑھتا ہے تو نماز کے تارک ہونے سے ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اگر وہ نماز کا انکار کر دے، ایک رکن ہی کو نہ مانے، اسی طرح توحید کا انکار ہی کر دے تو پھر اس کو نہ مانے، یا زکوٰۃ کا یا روزے کا انکار کر دے، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے جہاد کیا تھا جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ انہوں نے انکار ہی کر دیا تھا۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ تو سختی برتی جائے گی، ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا جا سکتا ہے۔ خیر، اس حوالے سے یعنی انسان کو چاہیے کہ وہ بڑے احتیاط کے ساتھ محتاط رہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم نے جو کچھ سنا سمجھا اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر مبارک اللہ فیکم۔ اور آخر میں کفارہ مجلس کی دعا سب لوگ پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔